ہندوستان کے اندر جو کون سے عالم دین تھے جس نے دین پہنچایا پہلی بار آ کے، اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے۔ یہ بھائی کا ایک سوال ہے کہ ہندوستان میں دین کیسے پھیلا، کہاں سے شروع ہوا؟ تو یاد رکھیے اس تعلق سے بہت مشہور اور معروف جو ایک بات ہمیں ملتی ہے، اب اس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا ہسٹوریکل کوئی ایویڈنس یا آرکیولوجیکلی کوئی ایویڈنس تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی جو چلن میں ہوتی ہے، بولی جاتی ہے، مشہور ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ریزنس ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جب کوئی بات یہ بولے کہ نہیں پروف دو، آرکیولوجیکل ایویڈنس پروڈیوس کرو، تو تب تھوڑا سا ہم لوگ آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتے ہیں ان معاملات کے اندر، چونکہ یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی بات تو نہیں آئی کہ بس آ گئی تو اب کوئی ہم کو آگے پیچھے کوئی بیکنگ کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ ان اٹ سیلف پروف ہے، ایک دلیل ہے۔ لیکن ایسے واقعات بالکل واضح ہیں، ہم کو ملتے ہیں، تاریخی روایتیں ایسے حوالے ملتے ہیں، کچھ گیزٹ کے ریکارڈ بھی ایسے جو ملیالم مطلب جس کو کہیں گے کیرلا کے لائبریریز میں جو عربی زبان میں محفوظ ہیں، ان گیزٹ اور ان ریکارڈز کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ہندوستان میں آ گیا تھا، اس کی تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ اور یہ چیز ہم کو معلوم بھی ہے کہ کئی اصحاب کی قبریں ہندوستان میں موجود ہیں، کئی اصحاب کی قبریں، جس کے تعلق سے تاریخی کتابوں نے 15 صحابہ کی قبریں ہندوستان میں ہیں بول کے تاریخی حوالوں سے لکھا ہے، اور خبریں ہیں معروف اور مشہور رہی ہر زمانے میں کہ یہ فلاں صحابی کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو 15 صحابہ کی خبریں ہیں، لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دیگر بہت ساری خبروں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن 15 صحابہ کی خبروں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، چونکہ حضرت عمر کے زمانے تک تو آپ نے نیول فلیٹ نہیں بنائی تھی، بحری جہاز نہیں بنائے تھے، مطلب پانی پہ چلنے والے جہاز نہیں بنائے تھے۔ آپ کا ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو میں جہاز بنا دوں، یہ جوش اور جذبے میں آ جائے، دوسرے ممالک چلے جائے اور جنگ ہو، چونکہ عرب اس کے ماہر نہیں تھے، یہ جنگی بیڑوں کے مطلب پانی کے جہازوں کے ماہر نہیں تھے، تو یہ چلے جائے اور پوری مسلمان فوج میرے وجہ سے کہیں مر کھپ نہ جائے، تو لہٰذا انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی نیول فورس کی۔ لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو ہی خلیفہ بنے، آپ سے اجازت مانگی کہ بیزنطینی لوگ یہ بڑے ماہر تھے پانی کے سفر کے اندر، اور یہ آتے حملے کرتے ہمارے سی پورٹس پر اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اجازت دی اپنے دور کے اندر، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلی نیول فلیٹ بنائی، مطلب جس کو کہیں گے پہلی جہازوں کی بیڑا بنایا جو جنگ کے لیے تیار تھا، جس میں 300 جہاز کم و بیش بنائے گئے، اور انہوں نے پھر قسطنطنیہ وغیرہ کے علاقے پہ وہ کیا اور چڑھائی بھی کی، اور اس زمانے میں جو رومی حکومت کے لوگ آ کر ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ان کو بھی دور کیا۔ اسی زمانے میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں لوگ ان جہازوں میں جو کہ بیڑا بن چکا تھا، وہ پیٹرولنگ کرتے تھے سمندروں کی، وہاں سے نکل کر وہ جو ہے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں، خاص طور سے گجرات کے علاقوں میں اور گجرات کے اندر کچھ وغیرہ کے علاقوں میں، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی نچلے جو ساحلی پورے علاقے ہیں اس کے اندر آئے صحابہ موجود ہیں، جس کی دلیل ایک مسجد کے طور پہ بھی ہم کو ملتی ہے، جو کہ شہر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن گجرات کا ساحلی علاقہ ہے جس کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کو 2 قبلے ہیں، قبلے کے ڈائریکشن میں ڈیفرنس ہے، جس کے تعلق سے کچھ علماء نے، اب چونکہ یہ بھی کوئی آرکیولوجیکلی ہم نہیں بتا سکتے، کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ قبلتین مطلب پہلے قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، یہ تب بنی تھی، اس کے بعد اپڈیٹ ہوا، کسی نے کہا کہ اب قبلہ بدل گیا تو انہوں نے پھر اس کو چینج کیا، تو وہ اسی ایک مسجد میں 2 قبلے ایک ہی ڈائریکشن، مطلب بالکل اپوزٹ نہیں ہے، ایک تھوڑا ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے، تو ان کا وجہ یہ کیوں بدلا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنے جلدی اسلام یہاں آ گیا تھا کہ ابتدائی دور میں لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیے تھے اس مسجد میں، جبکہ قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور بعد میں اس کا ڈائریکشن چینج کیا، اسی لیے ایک ہی مسجد میں ڈائریکشن ایک ہی، لیکن قبلے کے اندر ڈفرینس ہے، اور اس کے نیٹ پہ آپ فوٹوز وغیرہ آج کل تو بہت کامن ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی 2 قبلے والی مسجد جو ہے، ایک ہی مسجد میں 2 قبلے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں یہ 2 قبلے نہیں ہیں، یہ پہلا قبلہ غلط بن گیا تھا، چونکہ اتنے ان کے پاس میجرنگ اتنا وہ نہیں تھا، مطلب ڈائریکشن کا، تو غلطی ہوئی، پھر انہیں اصلاح کیا، واللہ عالم، بہرحال جو بھی ہے، لیکن مسجد کافی پرانی ہے، اور یہ مسجد جب بنی تھی تو وہاں غیر مسلم علاقہ تھا پورا کے پورا، اور مسجد کے ریکارڈز میں یہ پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم علاقے میں ایک ہندو بادشاہ سے مسلمان تاجر جو عرب آیا کرتے تھے، انہوں نے اجازت مانگی تھی ایک عبادت گاہ بنانے کی، جو اس نے اجازت دے دی تھی، مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں مسلح تھا ایک قسم کا، جو آنے جانے والے لوگوں کے لیے ایسے علاقے میں بنا جہاں مسلمان بستے نہیں تھے، لیکن سی پورٹ ہوتا ہے نا، جیسے کئی علاقے دنیا کے آج بھی ایسے ملک ہیں جہاں مسلمان بستے نہیں ہیں، لیکن وہاں آپ جائیں گے تو مسجدیں ہوتی ہے ایئرپورٹس وغیرہ پہ، چونکہ مسلمان تجارت کے لیے آتے جاتے ہیں، تو نمازوں کے لیے انہوں نے بنا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت تھی، ان میں سے تاریخی حوالوں سے جو لوگوں نے مورخین نے لکھے ہیں، اس میں 15 صحابہ کے تعلق سے لکھا ہوئے تھے، جس میں انہوں نے گجرات کے علاقے کا تذکرہ کیا، دوسرا تھانے کا تذکرہ کیا، تھانے جو بمبئی کے قریب آتا ہے، تھانے کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہاں بھی آئے صحابہ،
تیسرا بمبئی کا تذکرہ ملتا ہے کہ بمبئی کے قریب بھی صحابہ اصحاب آئے تھے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کیرلا، تمل ناڈو کے تو واقع، کرناٹک کے بالکل واضح، یہاں تو اصحاب کی خبریں آج موجود ہیں. تو یہ تو بالکل پروفڈ ہے. تھانے میں کوئی پروف میں نہیں دے پاؤں گا، یا گجرات کے کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس، بٹ ساؤتھ انڈیا کی تو وتھ پروف ہے ہمارے پاس کہ یہ لوگ یہاں آئے تھے. یاد رکھیے. اور کیوں نہیں آئے ہوں گے؟ مطلب ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی نہیں آنے کی. ہندوستان اتنا مشہور اور معروف تھا، اتنا مشہور اور معروف تھا، میں آپ کو کیا کہوں، کہ لوگ اپنے بچوں کے نام ہند رکھتے تھے عرب میں. ہندا جو نام ہے خاتون کا، جو ابو سفیان کی بیوی ہے، وہ کیوں ہے ہندا؟ ہند کی وجہ سے. ہندوستان اتنا مشہور تھا کہ جیسے امریکہ اتنا مشہور ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھ رہے سید امریکہ، بچے کا مطلب اتنا پاپولر ہو گیا. تو ہند وہ لوگ نام رکھتے تھے. ہند نام ہے، ہندا جو نام ہے، یہ ہند، یہ بہت کامن ورڈ تھا عربک کے اندر. یہ انڈیا کو بولتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. تو مطلب ہندوستان سے اتنے گہرے تعلقات تھے خود مشرکین مکہ کے دور جہالت میں بھی، کہ وہ اپنے بچوں کے نام ہند رکھا کرتے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے انڈیا کتنا پاپولر تھا. ٹھیک. اور سارا جس کو کہیں گے جتنا بھی مسالہ تھا وہ پورا انڈیا سے جاتا تھا، چاہے وہ چین جانا ہو، چاہے پھر پورا افریقہ جانا ہو، یا اس کے بعد پورے عرب جانا ہو. اور یہ بات بالکل مشہور ہے کہ عرب لوگ یہاں سے تجارت کرتے، چین سے ان کے پاس کپڑا آتا تھا اور یہاں سے مسالے وغیرہ آتے تھے. تو بہرحال کیا ناممکن تھا. تو یہ تو وہ زمانے میں عربوں کا ہندوستان سے بہت گہرا تعلق تھا. یاد رکھیے بہت گہرا تعلق تھا. اور ظاہر سی بات ہے خاص طور سے جو کیرلا کا علاقہ ہے جہاں یہ مسالے ہوا کرتے تھے، کیرلا ہو گیا، کرناٹک ہو گیا، تمل ناڈو ہو گیا، یہ مسالے بہت کامن تھے. عربوں کا تعلق چینیوں سے بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ لوگ یہ سب کیا کرتے تھے. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. اور صحابہ ایک ایسی جماعت تھی جن کو جہاں جہاں دنیا ملی، جتنے خطے، جتنے جزیرے، جتنی جگہ وہ جا سکے وہاں جا کے انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا. صحابہ ہمارے جیسے نکمے اور عہدی اور سست لوگ، اور خاص طور سے جس کو کہتے ہیں احسان فراموش لوگ نہیں تھے. وہ بہت احسان مند لوگ تھے، اور وہ جانتے تھے احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو جیسا اللہ نے احسان کیا ایک نبی کو بھیج کے ہم تک دینی دعوت پہنچا کے، ہم احسان کریں دوسرے لوگوں پر کہ ان تک اسلام پہنچائیں. وہ جہاں پہنچے وہاں انہوں نے دعوت لی گئی. بلکہ صحابی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ پہنچ گئے پورے افریقہ کا ساحل ختم، مطلب افریقہ ختم ہو گیا، مطلب آج کا لیبیا لے لیجیے، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد کیا؟ آبادی نہیں تھی اس زمانے میں. اس کے بعد کیا؟ تو اس کے بعد ایک صحابی کا واقعہ مشہور کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں لے گئے، اور سمندر میں لے جانے کے بعد کہ اللہ تو گواہ رہنا، اگر اس کے آگے زمین ہے مجھے پتا ہوتا تو میں تیرا دین کا پیغام ضرور زمین پہ لے جاتا. تو وہ لوگ ایسے لوگ تھے، ان کا مقصد تھا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے. تو ہندوستان سے تو اتنے گہرے ان کے تعلقات آلریڈی تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر ایک مشہور واقعہ جو کیرلا کا آتا ہے، جو کیرلا کے گیزٹ میں اور بہت مشہور ہے، ریکارڈ میں موجود ہے، اور ہندوستان کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز بھی اس ایک مسجد کو حاصل ہے. وہ ایک راجہ تھا، راجہ چیرامن بول کر مشہور آتا ہے، جو کہ اس زمانے میں یہ ملابار کی حکومت تھی. کیرلا تو اب ایک الگ اسٹیٹ ہے، پہلے ملابار حکومت جو کرناٹک سے ہوتے ہوئے پورا کیرلا اور تمل ناڈو کے کچھ حصے پہ ہوتی تھی، اس کو بولتے تھے ملابار. تو بادشاہ تھا ملابار کا، وہ ستارے اور سیاروں میں بڑا انٹرسٹ تھا اس کا. اور ویسے بھی انڈیا کے لوگوں کو بڑا ستارے سیاروں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کیوں تو ہر ستارہ سیارہ کچھ نہ کچھ تقدیر، بچوں، فصلوں پر اثر کرتا ہے، عقیدہ ہے لوگوں کا. تو رات میں دیکھ رہا تھا، اور رات میں اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو چاند چپ چپ تھوڑی 2 ٹکڑے ہوا، نظر بند تھوڑی ہوا تھا کہ نظر بندی تھا کہ وہ دکھ گیا، ریئل ہوا تھا. اور کتنا ریئل ہوا تھا؟ لوگوں نے گواہی دی، صحابہ نے گواہی دی، اتنا دور ہوا کہ ایک طرف چلا گیا، مطلب اگر ایک پہاڑ تھا تو ایک پہاڑ کے ادھر ہو گیا اور دوسرا پہاڑ کے ادھر ہو گیا، اتنا دور ہو گیا ایک دوسرے سے. یہ ریئل تھا. تو ریئل ہوا. تو یہاں رات تھی اور وہ راجہ رات میں دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس نے فوراً لوگوں کو جمع کی، کیا ماجرا تھا، کیا تھا. تو اس کے جو دھرم گرو تھے، ریلیجس لوگ تھے جو یہ سب تعبیرات چاند ستاروں کی کرتے تھے، انہوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بہت انہونا واقعہ ہے. اور ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں بھائی یہ ہوا، بلکہ ایک نہیں، روایتوں میں 2 بار آتا ہے. ایک بار کیا تو لوگوں نے کہا جھوٹ بات ہے اور چلے گئے. دوسرے دن کہا اب بتاؤ کر کے، پھر ہوا. ٹھیک. تو اس راجا نے دیکھا اس کو. جب اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت انہونی گھٹنا، اور بہت بڑے کوئی رشی منی دنیا میں آ چکے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس نے کہا چلو جاؤ ڈھونڈو. تو اس کے لوگ گئے، انہوں نے ڈھونڈا، بلکہ وہ لوگ گئے، اس کے بعد وہاں پہنچے، عمان کے ساحل پر پہنچے. سے نکل کر وہ سعودی گئے. ان کو شاید ڈائریکشن کسی تک بات آ گئی، لوگ بولتا تھا کہ یہاں ہے. وہاں سے وہ جو ہے نکل کر مدینہ پہنچے، مدینہ میں گئے، کچھ روایتوں میں آتا ہے مکہ پہنچے، مکہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، ایمان لا کر واپس آئے. بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت ایسا ہے، وہ ایک نبی رشی آ چکے ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. بادشاہ خود یہاں سے نکلا، وہ عرب کی سرزمین پہنچا، اس نے وہاں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا. واپس آتے وقت عمان کے ساحلی علاقے میں انتقال ہوا، اور وہیں مدفون ہے آج بھی.
کنگ آف ملابار آپ ڈالیے نیٹ کے اوپر، اس کی خبر عمان کے اندر ہے، پھر وہاں مر گیا اس کے، لیکن جو 7 لوگ گئے تھے وہ واپس آئے اور وہ اسلام کو یہاں لائے، پہلی مسجد اس کی بادشاہت کے اندر بنائی گئی، وہ تو صحابی کا شرف لے گیا، مطلب وہ تو صحابی بن گیا تھا، انتقال بھی کر گیا، بٹ نو ریکارڈ. اب آرکیولوجیکلی آپ پوچھیں گے تو میں نہیں دے پاؤں گا، سمپل. بٹ کچھ باتیں ہوتی ہے جو جب ہوتی ہے تو اس کے آگے پیچھے مرچ مسالہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ریالٹی بھی اپنی جگہ ہے، اس میں اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، چونکہ کئی ترکوں سے، مطلب جس کو کہیں گے کئی ریفرنس اور چینل سے سیم بات آ رہی ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تو ماننے میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، بہت ابتدا میں آیا نا، انسانیت کی شروعات تھی، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کا تذکرہ بائبل میں، اس کا تذکرہ توریت میں، اس کا تذکرہ تالموڈ میں، اس کا تذکرہ ہندو کتابوں کے اندر جو پران ہوتی اس کے اندر ہے، اس کا تذکرہ جو ہے افریقی علاقوں کے اور اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے مذاہب کے اندر ہے کہ ایک زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا. اس کا تذکرہ آپ کو جو ایکا اور مایا جس کو کہتے ہیں ساؤتھ امریکن لیٹن امریکہ میں جتنی سبھیتائیں سویلائزیشن گزرے ان کے اندر ملتا ہے کہ ایک بڑا طوفان آیا تھا، ساری دنیا ڈوب گئی تھی. اس کا تذکرہ ریڈ انڈینز کے پاس موجود تھا. تو گویا یہ ایک ایسی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، دنیا میں پورا طوفان آیا تھا، لوگوں کے پاس ریکارڈز ہے اس کے، اتنے جگہ اس کا ملتا ہے. لیکن کو بولیں گے آرکیولوجیکلی ثابت کرو طوفان نوح، تو میں نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ طوفان نوح کو ثابت کرنا آرکیولوجیکلی وتھ ایویڈنس، بٹ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال لیکن یہ بہت ترکوں سے آتی ہے اور یہ بالکل پاسبل تھا، چونکہ عربوں کے اور ہندوستانیوں کے بہت گہرے تعلقات دور جہالت سے، اس کے پہلو سے، بلکہ 5000 سال سے ان کے گہرے تعلقات تھے. 5000 سال سے ان کے بڑے ہی گہرے تعلقات تھے. بلکہ یہ موہنجودارو اور ہڑپن جو سویلائزیشن جو گزری ہے، جو کہ آج کے پاکستان میں اکثر ان کا حصہ جاتا ہے، وہ لوگ ان کے مردہ لوگوں کو دفنانے بحرین جایا کرتے تھے. بحرین پورا قبرستان ہوا کرتا تھا، ابھی تو ایک آئی لینڈ کنٹری ہے پورا، لیکن بحرین کے اندر سب سے زیادہ خبریں نکلتی ہیں، مان لو آپ جہاں کھودو وہاں خبریں نکلتی ہیں، کیونکہ اکثر لوگ بحرین میں لے آ کے خبروں مردوں کو دفناتے تھے. یہ ریکارڈڈ ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ بات کو. بہت تعلقات تھے اور یہ ناممکن تھا صحابہ کی جیسے جماعت ہندوستان جیسے اتنے بڑے ملک کو آسانی سے چھوڑ دیں. بہت گہرے تعلقات تھے. وہ آئے، انہوں نے دین پہنچایا، ساحل کے ذریعے آئے، زمین کے ذریعے بہرحال پھر بعد میں آئے، لیکن زمین کے ذریعے جب آئے ایک وقفہ گزر چکا تھا، لیکن ساحلی طور سے آئے. حضرت عثمان کے زمانے تک ہم جانتے ہیں سندھ تک مسلمان فوجیں آ چکی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں آ چکی سندھ، لیکن واپس ہوئی تھی. لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں تو اسٹیبلش ان کے نیٹ ورکس تھے اور وہاں فوج آ چکی تھی. سندھ میں سمجھتا ہوں کتنا دور ہے، سندھ سے گجرات، سندھ سے راجستھان، سندھ سے پنجاب کتنا نزدیک ہے، بالکل اس زمانے میں تو بالکل ایک جیسے ہی تھے بہرحال. یہ بلکہ راجستھان کا ایک بڑا حصہ اور پنجاب کا بڑا حصہ پاکستان میں جاتا تھا، اس کو راجپوتانہ بولتے تھے، یا پنجاب، گریٹر پنجاب، کشمیر، پنجاب، لاہور، فیصل آباد سب مل کے پنجاب بنتا تھا. تو بہرحال بہت اچھے تعلقات تھے. صحابہ کی جماعتیں آئی، صحابہ نے اسلام کو یہاں پیش کیا، صحابہ اسلام کو لے کر آئے تھے اور انہی کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اسلام پھلا پھولا. صحابہ کے بعد یقیناً دیگر لوگ بھی آئے، دیگر لوگوں نے بھی جو اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء بولیے ان کا جو بھی ہے، اولیاء حق ہے، پھر علماء حق ہے، ان تمام نے بھی اس دین کو بہرحال پھیلا. لیکن سب سے اول جماعت جو دین کو لے کر آئی تھی وہ خود نبی کے زمانے میں اسلام یہاں آیا، نبی کے بعد اصحاب یہاں آئے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے تعلق سے بھی ایک ریکارڈ میں نے پڑھا، جیسے 25 تابعین اور تبع تابعین کے تذکرے جو ہندوستان میں جن کی قبریں ہیں، تو 15 صحابہ اور 25 تابعین تبع تابعین، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ لوگ آئے تھے. اور صحابہ کی خبریں ایسی انڈونیشیا میں ملیں گی آپ کو، ملیشیا میں ملیں گی آپ کو، چائنا کے اندر ملیں گی آپ کو، افریقہ کے ہر ملک میں ملیں گی آپ کو، ترکی کے اندر ملیں گی آپ کو، یورپ کے اندر ملیں گی. تو وہ انہوں نے دین کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کیے. تو صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے ذریعے دین یہاں تک آیا. اس سے بڑھ کر کہوں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہاں کے لوگ وہاں جا کر دین کو لے کر آئے تھے ہندوستان سے، اور سفر کی وجہ سے یہ بہت آسان تھا، نیٹ ورک بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، یہ دین کی بات فوراً پورے دنیا میں پہنچ گئی. اور یہی وجہ تھی کہ پورے فلپائن، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، کون گیا ہے یہاں؟ کون سی مسلمان فوج گئی ہیں؟ تو کبھی جنگ بھی نہیں مسلمانوں کی. یہ صحابہ، تابعین تبع تابعین، یہ عرب تاجر، یہ اسلام کو وہاں تک لے گئے. اور آج اتنا بڑا ہم جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، سب سے بڑا ملک جس میں 99% مسلم آبادی ہے، 24 کروڑ اس کی، 240 ملین آبادی ہے اس ملک کی، اور وہ انڈونیشیا ہے. اور وہاں کبھی مسلمانوں کی نان مسلم سے کبھی جنگ نہیں ہوئی زمین کے لیے. مطلب یہ کہ تاجروں نے اسلام پہنچایا، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ملیشیا آج دیکھیے تقریباً 60% مسلم ہے. فلپائن کے اندر، فلپائن تو 7000 جزیروں پہ بنا ہوا ایک ملک ہے سمجھ لیجیے، لیکن اس کے بھی بڑے علاقے پہ 17ویں صدی تک مسلمانوں کی حکومت رہی، 300-400 سال تک. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو بالکل جب وہاں تک گئے ہیں اس زمانے میں صحابہ، تو ہندوستان تو بہت ہی گہرے تعلقات تھے. جس کو نہیں پتا ہو یا علم نہ ہو تو وہ ہندوستان اور عرب کے دور جہالت، مطلب 1500 سال پہلے کے تعلقات اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ بات کلیئر ہو جائیں گے. مطلب ہسٹوریکلی مل جائیں گا کہ عربوں کے بہت اچھے تعلقات انڈیا سے تھے، تو اسلام بھی یقیناً اس زمانے میں آ گیا تھا ان کے پاس.
جی کسی نے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.